انگریزی کا ایک لفظ ہے پروکریسٹینیشن. پروکریسٹینیشن کا اردو ترجمہ میرے خیال میں ٹال مٹول ہی ہو سکتا ہے. ٹال مٹول سے کام لینا، آج کا کام کل پر ٹالتے رہنا. کیا آپ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں؟ کیا آپ کو پروکریسٹینیشن کی پرابلم ہے؟ کیا آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہے جو آپ کے خیال میں بہتر ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں پا رہا؟ یا کوئی اور کام، مثلا پڑھائی جو آپ نے کرنا ہے، رپورٹ جو آپ نے لکھنی ہے، میٹنگ کی تیاری جو آپ کو شاید کرنا ہو، یا کوئی اور کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹال مٹول کی عادت کی وجہ سے کر نہیں پا رہے. ٹال مٹول سے کام لینا کوئی اچھی عادت نہیں. سب جانتے ہیں یہ بات. یہ آپ کی ترقی اور کامیابی کے راستے کی بھی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. ٹال مٹول کی عادت سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے. ٹال مٹول کی عادت سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ آج میں آپ کو 6 ایسے نکات بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ ٹال مٹول کی عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، پروکریسٹینیشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو پہلا نقطہ ہے ٹال مٹول کو ٹالنا شروع کر دیں. صحیح سنا آپ نے، ٹال مٹول کو ٹالنا شروع کر دیں. مطلب یہ کہ اگر آپ ٹال مٹول سے کام لینے میں اتنے ہی ماہر ہیں تو ٹال مٹول کو ٹالنا شروع کر دیں. ابھی اور اسی وقت کوئی کام بغیر کسی عمل کے، بغیر ایکشن کے نہیں ہو سکتا. ایکشن لیں اور ٹال مٹول کو ٹالنا شروع کر دیں. پروکریسٹینیشن. دوسرے نقطے کا تعلق ہے زائگورنک ایفیکٹ سے. ڈاکٹر زائگورنک ایک سائیکولوجسٹ تھیں. یہ لندن کے کیفے میں اکثر جایا کرتی تھیں. وہاں انہوں نے نوٹ کیا کہ کیفے کا عملہ، جیسے ویٹرز وغیرہ، جب کسٹمر سے آرڈرز لیتا تھا تو انہیں تمام آرڈرز یاد ہو جاتے، اور جیسے ہی وہ آرڈر پورا ہوتا، کمپلیٹ ہوتا، وہ اسے بھول جاتے. اس عمل کو انہوں نے اپنے نام سے منسوب کر کے زائگورنک ایفیکٹ کا نام دیا. زائگورنک ایفیکٹ کے مطابق انسان کا دماغ یا انسان کا ذہن کھلی کڑیاں پسند نہیں کرتا، اوپن لوپس پسند نہیں کرتا. اوپن لوپس، مثلا اگر آپ کوئی قصہ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو آپ کو شدت سے اگلی قسط کا انتظار رہتا ہے. آپ کا ذہن کا لوپ اوپن رہتا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، پھر اگلی قسط کا بھی آپ انتظار کرتے ہیں، پھر اس سے اگلی قسط کا. اور جیسے ہی ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے آپ کی شدت یا خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آپ اسے بھول بھی جاتے ہو. کھلی کڑیاں اصل میں بند ہو جاتی ہیں، اوپن لوپس کلوز ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کیفے کے عملے کو آرڈر اس وقت تک یاد رہتا تھا جب تک کہ وہ پورا نہ ہو جائے. جیسے ہی آرڈر پورا ہوا ان کا اوپن لوپ کلوز لوپ ہو گیا، کلوز ہو جاتا ہے. یہ اسے بھول کر دوسرے آرڈر لینے میں لگ جاتے. اب سوال یہ ہے کہ ٹال مٹول سے چھٹکارا حاصل کرنے کا زائگورنک ایفیکٹ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کہیں سے بھی آغاز کر دیں، اسے کہیں سے بھی شروع کر دیں. جب آپ شروع کر دیں گے، جب آپ اس کا آغاز کر دیں گے تو چونکہ انسانی ذہن اوپن لوپس پسند نہیں کرتا، اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ اسے مکمل کر کے ہی چھوڑیں. مثلا اگر آپ کو کوئی رپورٹ لکھنی ہے تو بجائے پوری رپورٹ لکھنے کے ایک ہی وقت میں بیٹھ کر اس کے صرف اہم پوائنٹس لکھنا شروع کر دیں. تیسرا نقطہ ہے مائکرو کمٹمنٹ، مائکرو عزائم طے کریں. ڈاکٹر بی جے فاگ، جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک شعبہ بیہیورل سائیکالوجی کے ہیڈ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ٹال مٹول کی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کمٹمنٹ کریں، چھوٹے چھوٹے عزائم بنا کر انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی عادات اپنائیں. مثلا اگر آپ کو پتہ ہے کہ ورزش کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے، اگر کیا آپ کو پتہ ہی ہوگا بہت مفید ہے، لیکن آپ صرف سوچتے رہتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، تو بجائے ایک ساتھ 1 گھنٹہ ورزش کرنے کے 5 منٹ کا عزم کر لیں اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں.
اگر آپ کو کوئی رپورٹ یا پریزنٹیشن وغیرہ بنانی ہے تو بجائے عین موقع پر سر پڑھ کے بیٹھے ایک ہی دن میں اور ساری رات بیٹھ کر اس کے اوپر کام کریں، اس کا کچھ حصہ یا ایک آدھا صفحہ یا چند لائنیں یا کچھ پوائنٹس ہی لکھ لیں اور لکھنے کا عزم کر لیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ چوتھا نقطہ، اپنے آپ پر رحم کھائیں۔ دوسروں پر تو بہت سے لوگ رحم کھاتے ہیں، لیکن اپنے آپ پر بعض لوگ رحم نہیں کھاتے۔ تحقیق کے مطابق کچھ لوگ جب کوئی کام نہیں کر پاتے تو ہر وقت اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے رہتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، اپنے آپ ہی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ ایسا کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کھانے کا مطلب ہے اس بات کا احساس کریں کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور غلطی کو صحیح کرنا بھی انسانی کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر آپ کوئی کام نہیں کر پائے یا کوئی کام آپ سے نہیں ہو سکا تو بلا وجہ اپنے آپ کو کوسنے کی ضرورت نہیں، اپنی غلطی کا احساس کر کے اس بات کا اعادہ کرے، اس بات کا عزم کرے کہ آج جو کام نہیں ہوا وہ کل ضرور ہوگا اور پھر اس کام کو پورا ضرور کرے۔ پانچواں نقطہ ہے اپنے کیوں اور کیا کو جانیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی کام ہے، کوئی عزم ہے، کوئی مقصد ہے، لیکن اسے پورا کرنے کے لیے آپ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، تو سوال پوچھیں کہ یہ کام میرے لیے کیوں ضروری ہے، اس کام کا کیا فائدہ یا کیا فوائد ہیں، کیا میری زندگی میں اس سے کوئی بہتری آئے گی یا میری زندگی میں اس سے کیا بہتری آئے گی، کیا لوگ مجھ سے اس کام کی کوئی توقع رکھتے ہیں، کیا میں ان توقعات پر پورا اتر سکتا ہوں۔ آپ مثبت فوائد کے بجائے منفی فوائد کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو کیا ہوگا، کس قسم کا نقصان ہوگا، کیا کچھ لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا، اگر لوگوں کی مجھ سے وابستہ توقعات پوری نہ ہوئیں یا نہ ہو پائیں تو کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ چھٹا نقطہ ہے یہ کام کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ شیڈیول بنائیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شیڈیول نہیں تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ ٹال مٹول پر قابو پا سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس لیے ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی شیڈیول نہیں ہوتا۔ مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے امتحان کی تیاری کرنی ہے، مجھے رپورٹ لکھنی ہے، مجھے پریزنٹیشن بنانی ہے، مجھے بازار جانا ہے، مجھے ورزش کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے ایکسرسائز کرنی ہے۔ سب کچھ کرنا ہے یا کرنی ہے کہ گر چکر کھاتا رہتا ہے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایسے لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ شیڈیول چاہے آپ صبح دوپہر شام یا رات کا بنائیں یا ہر گھنٹے اور منٹ کا، شیڈیول بہت ضروری ہے۔ اگر شیڈیول بنانا آپ کے لیے واقعی بہت ہی مشکل کام ہے اور اس کے لیے آپ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں تو نقطہ نمبر 3 پر عمل کریں، مائکرو کمٹمنٹ کریں، دن میں کسی ایک کام کا شیڈیول بنا لیں اور پھر اس شیڈیول کے مطابق اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، پھر 2 کا بنا لیں، پھر 3 کا، اور آہستہ آہستہ پورے دن کے شیڈیول پر آ جائیں۔ یہ شیڈیول آپ چاہیں تو اپنے فون پر بنا سکتے ہیں یا اپنی ڈائری میں یا پرنٹڈ کیلنڈر پر۔ بہترین شیڈیول پرنٹڈ کیلنڈر پر بنتا ہے، اس لیے کہ اس پر آپ ایک نظر میں پورا مہینہ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ کام پورا ہونے پر آپ اسے کاٹ بھی سکتے ہیں، اور پھر جب اس کیلنڈر پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو اپنی پروگریس کا بھی پتہ چلتا جائے گا ساتھ ساتھ، اور آپ جب اپنی پروگریس دیکھیں گے تو آپ میں ایک طرح سے فتح و کامرانی کا احساس بھی پیدا ہوگا، آپ میں ایک جذبہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو یہ تھے 6 نکات جن پر عمل کر کے آپ پروکریسٹینیشن کی مطلب ٹال مٹول کی عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا، ٹال مٹول کو ٹالنا شروع کر دیں۔ دوسرا، زائگورنک ایفیکٹ، کام شروع کر دیں چاہے جہاں سے بھی شروع کریں۔ تیسرا، مائکرو کمٹمنٹ، چھوٹے چھوٹے عزائم، ہلکے پھلکے اہداف طے کریں جنہیں آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔
یا کر سکتے ہوں۔ چوتھا، اپنے آپ پر رحم کھائیں۔ پانچواں، اپنے کیوں اور کیا کو جانیں اور اس کا صحیح معنوں میں احساس کریں۔ اور چھٹا، اپنا شیڈیول بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ یاد رکھیں کہ اصل خزانہ جس کی آپ کو تلاش ہے وہ آپ کی ٹال مٹول کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اصل خزانہ آپ کی ٹال مٹول کے نیچے دبا ہوا ہے، ان کاموں یا چیزوں کے نیچے جو آپ نہیں کر پا رہے۔ اب اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ ہی لیے اور آپ واقعی ٹال مٹول کی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں واقعی کمیٹڈ ہیں، تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ایک ایسا کام لکھ کر شیئر کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی لکھیں کہ آپ اس کے لیے کیا کریں گے یا کیا کرنا چاہیں گے۔ ترقی و کامیابی کے نسخے و طریقے جو نہ کسی اسکول میں سکھائے نہ پڑھائے جاتے ہیں، سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔